امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پر کربلا کے میدان میں بے شمار زخم لگے، بیسیوں زخم لگے، تو کیا آپ کو ان زخموں کی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس پر قرآن مجید سے بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا ان پر عاشق ہوئی، ان کی دیوانی بنی، تو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے تانا دیا کہ زلیخا تم اپنے خریدے ہوئے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہو۔ تو زلیخا نے کیا کیا؟ حسن یوسف جو اس نے دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، تو زلیخا نے جو حسن یوسف دیکھا تھا اس نے کہا کہ میں اپنی سہیلیوں کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ ایک بار میری سہیلیوں کے سامنے سے گزر جانا اور گزرتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دینا۔ اور ادھر سہیلیوں کو زلیخا نے جب بٹھایا ہے تو ان کے ہاتھ میں فروٹ دیا، چھریاں دیں کہ جب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو آپ نے یہ پھل کاٹنے ہیں۔ اب زلیخا کا جو منصوبہ تھا اس کے عین مطابق جب سہیلیاں ہاتھ میں سیب لے کے فروٹ لے کے بیٹھی ہیں، چھریاں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام گزرنے لگے تو آپ نے گزرتے ہوئے چہرے سے نقاب پلٹا ہے۔ ان زلیخا کی سہیلیوں نے جب دیکھا حسن یوسف علیہ السلام کو تو وہ پھل کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ جو پھل تھے وہ نیچے گر گئے ہیں، جو انگلیاں ہیں وہ کٹ گئی ہیں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حسن میں اتنی گم ہو گئی تھیں کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں، چھریاں چل گئی ہیں، فروٹ نیچے گر گیا ہے، مگر وہ جو تکلیف تھی وہ تو ہوئی تھی، مگر حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تو ایک ہے تکلیف ہونا، ایک ہے اس کا احساس ہونا۔ تو تکلیف تو ہوئی تھی جب انگلیاں کٹیں، مگر حسن یوسف دیکھنے کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں رہا، احساس نہیں ہوا۔ یہ قرآن مجید سے بڑی خوبصورت بات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ جب حسن یوسف دیکھا تو انہوں نے یہ کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو غلام کہتی تھی، زلیخا کو تانے دیتی تھی، اب کہہ رہی ہے یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو حسن یوسف کو دیکھ کر اس میں اتنی مگن ہو گئی کہ ان کی انگلیاں بھی کٹی ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچی ہے، لیکن حسن یوسف کے جلووں میں گم ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، اس قصہ یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں آپ کے جسم اقدس پر بیسیوں زخم لگے، تکلیف ہوئی، لیکن امام علی مقام شہادت کے وقت حسن الہی کے جلووں میں گم تھے، انوار و تجلیات الہیہ کے سمندروں میں غوطہ زن تھے۔ تو تکلیف ہوئی جب زخم لگے، نیزوں کے، برچھوں کے جب بیسیوں زخم لگے تو آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن حسن الہی کے جلووں میں گم ہونے کی وجہ سے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں انسان کے جسم پر جب چوٹ زخم لگے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا امام علی مقام کو۔ کیوں؟ آپ اس وقت حسن الہی کے جلووں میں گم تھے، اور اس
حسن الہی اور انوار و تجلیات الہیہ کے سمندروں میں اس قدر غوطہ زن تھے کہ اس تکلیف کا، ان زخموں کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ حسن الہی کے جلبوں نے یہ سارے زخم اور تکلیفیں بلا دی تھیں۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو اپنی شہادت اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت امام حسین کے صدقے دین اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔